اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب دوست بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے تمام آسمان اور زمینی بلیات سے محفوظ رکھے۔ چونکہ ہم مختلف ایسے اعمال پیش کر رہے ہیں جو ہر کام میں اور ہر حاجت میں تیر بہدف ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان اعمال کو جائز ہی مقصد کے لیے استعمال کیا کریں۔ ہم نے ہر وہ موتی ہزاروں عملیات میں سے چن کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس پر اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ اب اگر کوئی عمل اور وہ بھی قرآنی عمل آپ ناجائز کسی بھی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری، جس کی وجہ سے رجت ہو یا آپ کے کاروبار میں نقصان ہو، تو وہ ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ کیونکہ ہم یہ اعمال اس لیے پیش کرتے ہیں کہ کسی بھائی کو اگر ضرورت ہو یا کسی بہن کو اگر ضرورت ہو تو وہ اس عمل سے جائز مقصد حاصل کر سکے۔ آج بھی جو عمل پیش خدمت ہیں یہ عمل سورہ مزمل شریف کا، مگر قدرت نے اس میں جادو سے بھی زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ کی بیوی ٹوٹ گئی ہے، میکے میں بیٹھی ہیں اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، یا پھر خاوند غلط کاریوں میں لگا ہوا ہے اور بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، یا پھر ان بہنوں کے لیے جنہوں نے کسی کے فریب میں آ کر ان سے محبت کر لی اور اس لڑکے نے شادی کا جھانسا دے کر مختلف طریقوں سے آپ کی عزت بدنام کر رکھی ہو، تو بالکل آپ اس کے لیے، تاکہ وہ بندہ اب آپ سے شادی بھی کر لے، تو اس کے لیے آپ بالکل یہ عمل آزما سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایسے اعمال جو آپ استعمال کریں گے اور آپ کا مقصد جائز ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس جگہ پر یہ اعمال اثر نہ کریں۔ تو اس عمل کی برکت سے اگر آپ کا رشتہ کسی سے ٹوٹ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ رشتہ اس سے قائم رہے، اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جائز اور ناجائز یہ آپ پر منحصر ہے، کیونکہ یہ کلام ربانی ہے۔ اس کو اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہی نقصان ہوگا، جس سے پھر آپ کا جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ ہاں، شادی کے لیے کسی کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی اس طریقے پر کہ پہلے آپ کو یا اس کو آپ سے محبت تھی اور اب کسی نے تعویذات کے ذریعے سے یا جادو کے ذریعے سے یا ویسے ہی آپ کے خلاف باتیں کر کر کے اس کا دل آپ سے پیر دیا ہو، تو اس کے لیے آپ بشوق صدق اس عمل کو آزمائیں۔ 1000 اعمال استعمال کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل سے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور وہ بہنیں جن کے شوہر جگہ پر اپنا دل لگا لیتے ہیں، ان کو خصوصی طور پر اس عمل کو آزمانے کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ ہی کا ہوگا اور دوسری جگہ پر کسی سے رشتہ نہیں رکھ سکے گا۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ ایک کاغذ پر اپنے محبوب کا نام یا پھر مطلوب یا بیوی یا شوہر کا نام 101 بار لکھ لیں۔ اب جب آپ 101 بار لکھ چکے، اس کے نیچے یہ الفاظ لکھیں: اگر آپ کی بیوی بیٹھ گئی ہیں، میکے میں واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آپ نے پہلے بیوی کا نام لکھنا ہے، فلاں بنت فلاں، میری محبت میں بے قرار حاضر ہو، جب تک حاضر نہ ہو نہ نیند آئے نہ قرار آئے اور ہر دم میرا خیال آئے۔ یہ 101 بار اس کا نام لکھ کر اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے۔
اب یہ لکھنا کب ہے، اس دن کو آپ ذہن میں رکھ کے اگر آپ بیوی یا کسی ایسی لڑکی سے جس سے آپ کو محبت تھی اور وہ کسی کے باتوں میں آ کر آپ سے رشتہ توڑ گئی ہیں اور آپ یقینی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے میرا رشتہ ہو، شادی ہو جائے جائز طریقے پر، تو اس عمل کو آپ فلاں بنت فلاں اس لڑکی کا نام یا پھر اپنی بیوی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہی عمل عورت اپنے شوہر کے لیے کرے تو فلاں بنت فلاں کی جگہ یہاں پر اس نے فلاں بن فلاں لکھنا ہوگا، مطلب کہ شوہر پھر بن اور اس کے بعد اس کی امی کا نام لکھنا ہوگا۔ یہ لکھ کر جمعرات یا جمعے کے صبح جب سورج نکلے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے 7 کاغذوں پر لکھنا ہے، مطلب کہ ایک کاغذ پر آپ نے محبوب کا نام لکھا 101 بار، اس کے نیچے بھی مقصد لکھ دیا، اسی طریقے سے 6 اور کاغذوں پر بھی لکھ لیں۔ اب یہ 7 کاغذ ہو گئے ہیں، اب اس پر 313 بار وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یہ آیت مبارکہ 313 بار پڑھ کر ان کاغذوں پر دم کر دیں۔ اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو، چنبیلی کا تیل کسی چراغ یا برتن میں ڈال کر اور اس ایک کاغذ کی بتی بنا کر اس پر اچھی طرح روئی لپیٹ دیں۔ اب اس کو چنبیلی کے تیل میں رکھ کر آگ لگا دیں، ایک بتی تقریباً آدھے گھنٹے تک جلتی رہے اور آپ اس بتی کے سامنے بیٹھ کر یا ودود یا ودود یہ ذکر بھی کریں اور محبوب کا تصور بھی کریں کہ میری طرف آ رہا ہے۔ اسی طرح جس وقت آپ نے پہلی بتی جلائی ہے کل بھی آپ نے اسی وقت پہ دوسری بتی جلانی ہوگی۔ حاصل قیاس کہ تمام بتیاں آپ نے 7 دن تک اسی طرح جلانی ہوگی۔ اول تو انشاءاللہ پہلی بتی میں آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ پھر دوسری پھر تیسری میں تو ضرور ہو جائے گا۔ اگر کچھ دیر ہو تو آپ 7 بتیاں پوری کر دیں، انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا مقصد تو جائز ہے مگر اس عمل کی برکت سے ہوا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ کام جس کام کے لیے آپ عاملین کو بڑے بڑے پیسے دے کر وہ آپ کا کام نہیں کر سکے، آپ خود یہ عمل کریں۔ صرف اس میں شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے نئے چاند میں پہلی جمعرات، جمعہ یا سمار کو ہی صبح سورج نکلتے وقت ہی یہ عمل بنانا ہے، اور پھر یہ 313 مرتبہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے جو بیوی ہے یا پھر میاں ہیں جن کا رشتہ یہاں تک ٹوٹ گیا ہے کہ نوبت طلاق تک آئی ہیں اور آپ نے یہ عمل کیا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ رشتہ دوبارہ محبت میں بدل جائے گا اور طلاق کا نام و نشانی ختم ہو جائے گا۔ اور خصوصاً ان بہنوں کو آزمانے کی دعوت ہے جن کو کسی لڑکے نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پھر اس کی عزت خراب کر کے اس کو چھوڑ دیا ہو، اور وہیں لڑکی چاہتی ہو کہ میری اسی سے شادی ہو، تو بے شک آپ اس عمل کو کریں، وہ لڑکا بنا شادی کیے رہ ہی نہیں سکے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہی عمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آپ کا حق ہے کہ یہ عمل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کا بھلا ہو اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بروز قیامت اجر کا ذخیرہ بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔